الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا عن ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دنیا عارضی دنیا ہے. اس دنیا میں جو آیا ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے. لوگوں نے خدا کا تو انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا، لیکن کسی نے موت کا انکار نہیں کیا، کیونکہ جانا ہر کسی کو ہے اور جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. اور اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی سے بھی نہیں بھیجا. جب ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی سرزد ہوئی تو ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا. تو اس دنیا میں خوشی کی امید رکھنا بیوقوفی ہے. اور خوشی جو آتی ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ دو غموں کے درمیان کچھ وقفہ ہے کہ پھر دوبارہ ایک کوئی غم اور ایک تکلیف ان کو برداشت کرنا ہے، اس کے لیے وقفہ ہے خوشی. اسی لیے خوشی سے خوش ہو کر اللہ کو بھلا دینا یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کو چھوڑ دینا یہ آدمی کی سراسر بیوقوفی ہے. اسی لیے آدمی ہمیشہ چاہے خوشی کی حالت ہو یا تکلیف کی حالت ہو، غم کی حالت ہو، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے، خوشی کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور تکالیف میں اللہ سے معافی، اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہے. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا عن ثلاث، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے. نماز پڑھتا تھا، سلسلہ بند ہو گیا، اب انتقال ہو گیا، وہ نماز تو پڑھ نہیں سکتا. روزہ رکھتا تھا، اب انتقال ہو گیا، اب روزہ نہیں رکھ سکتا. صدقات، خیرات وغیرہ کا اہتمام کرتا تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، لیکن اب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور ساتھ میں اس کے جو یہ اعمال تھے وہ اعمال کا سلسلہ بھی بند ہو گیا. اب اس کے لیے عمل کا کوئی سلسلہ بظاہر تو رہا نہیں، کیونکہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. تو اب اس کے لیے عمل کے لیے جو میدان جو دنیا تھی اب اس سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس کے عمل کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پہلی چیز جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے صدقۃ جاریہ. کیا مطلب ہے صدقۃ جاریہ؟ صدقہ جاریہ کیا مطلب؟ کہ کسی علاقے کے اندر پانی نہیں ہے. عموماً گاؤں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نل ایک ہے، اس کے پیچھے 30 افراد 40 افراد لائن لگائے ہوئے ہیں اور نل بند تو واپس. تو ایسی جگہوں پر آپ پانی کی کوئی بورنگ کھدوا دیجئے، بولی کھدوا دیجئے، جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جس کے نام سے وہ کنواں کھدوایا گیا تھا اس کو برابر اجر ملتا رہے گا. یا کسی مسجد میں آپ پیسہ لگا دیے، مسجد کی تعمیر کروا دی، جب تک مسجد باقی ہے، جب تک مسجد قائم ہے، اس وقت تک لوگ عبادت کرتے رہیں گے، اور جب تک عبادت کرتے رہیں گے یہ عمل کا سلسلہ برابر جاری رہے گا. آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن اس کو ثواب برابر ملتا رہے گا. اور دوسری چیز جو ہے او علم ينتفع به، اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. کہ آدمی کوئی تصنیفی تالیفی کام کرتا ہے تو اس کے ذریعے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا پھر کوئی دینی روحانی چاہے اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ ہو،
عموماً علمی فوائد میں یہ آتا ہے کہ مدرسہ قائم کر دیا، جو ہے نا کتابیں لکھ دیا، یا کوئی ایسی تقریر کر دیا جس سے لوگوں کی زندگی بدل گئی، اس زندگی جو بدلی اس کے جو نیک عمل کریں گا جہاں اس کو اجر ملے گا، وہیں بولنے والے کو، لکھنے والے کو، بنانے والے کو بھی وہی برابر کا اجر ملتا رہے گا۔ آخری اور تیسری چیز یہ ہے کہ او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔ یدعو لہ کی تشریح میں محدثین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے بعد اگر نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ عبادت کر رہی ہے، وہ اولاد نمازوں کا اہتمام کر رہی ہے، روزوں کا اہتمام کر رہی ہے، تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو بھی اجر دیتے رہیں گے۔ اس لیے تیسرا جو ہے اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر لاپرواہی بہت زیادہ ہے۔ معاف کرنا، صورتحال یہ ہے کہ ماں یا باپ کا جنازہ جب سامنے ہوتا تو ہم جنازہ پڑھانے کے لائق بھی نہیں ہوتے۔ جنازے کے مسائل انشاءاللہ کسی موقع پہ آئیں گے کہ سب سے پہلا مستحق اس کا بیٹا ہوتا ہے، لیکن قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اولاد قادر نہیں ہوتی کہ باپ کا جنازہ پڑھا سکے یا ماں کا یا بھائی کا کسی کا جنازہ پڑھا سکے۔ اس لیے کم از کم دینی تعلیم اتنی تو دینی چاہیے کہ اپنے باپ کے رخصت ہونے پہ کہ اولاد اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لائق ہو۔ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہے کہ نماز جنازہ کا وقت ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ سورہ اخلاص پڑھنا یا سورہ فاتحہ کب پڑھنا۔ تو اتنی ناواقفیت اگر اولاد میں چھوڑ کے جائیں گے تو اس اولاد سے کیا امید رکھیں گے کہ یہ ہمارے رخصت ہونے کے بعد ہمارے لیے دعائیں خیر کرے، یہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے؟ کس امید سے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی اولاد کو؟ یہی اولاد جب گناہ میں پڑتی ہے تو اس کا وبال ہم بھی اس کا ذریعہ بنتے ہیں کہ ہم اس کی تربیت کے اندر ہم نے کمی رکھی، جس کی وجہ سے آج وہ نیک اعمال سے توڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح تربیت دیتے، دین سے جوڑتے، اعمال صالحہ کی طرف اس کو لگاتے، تو کل یہ آپ کے رخصت ہونے کے بعد کل یہی اولاد آپ کے لیے دعائیں خیر کرے گی، آپ کے نام سے یہ جو تو صدقہ جاریہ ہے وہ بھی آپ کے نام سے کر سکتی ہے یہ اولاد، آپ کے لیے اعمال کا سلسلہ جاری۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم دینداری نہ رہنے کی وجہ سے گھروں کے اندر رخصت ہو جاتے ہیں، تھوڑا بہت غم منائیں، اور غم منانے کے بھی سلسلے میں بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ غیر اسلامی طریقہ اختیار کرتے ہیں، جس کو نوحہ وغیرہ کہتے ہیں، جو عموماً غیر مسلموں میں یہ طریقے رائج ہیں، تو وہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ طریقہ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ دین سے دوری کی وجہ سے، گھر کے اندر دینداری نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دین سے جوڑنا چاہیے، گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ اور ایصال ثواب کے سلسلے میں یہ ہے کہ آدمی جتنا پڑھ کے بھیجے گا اس کو پہنچے گا۔ ایک عبادت بدنی ہے اور ایک عبادت مالی ہے، جس کو چاہے وہ بھیج سکتا، چاہے بدنی بھیجو یا مالی بھیجو۔ بدنی سے مراد آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے، فرض واجب ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ اپنا فرض دے دیے تو اب آپ کے پاس کیا رہا فرض؟ اس لیے فرض اور واجب کے اندر ایصال ثواب نہیں ہوگا، بلکہ نفلی، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت پڑھے، اللہ اس کا اجر مرحوم کو پہنچا دے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پہنچا دیں گے۔ اور دوسری چیز مالی، صدقہ خیرات کر رہے ہیں آپ، زکوٰۃ فرض ہے، اس کا ایصال ثواب نہیں پہنچا سکتے۔ آدمی رخصت ہو گیا، اس کا سلسلہ بند ہو گیا، وہ مال اس کا رہا بھی نہیں، اس پہ زکوٰۃ رہی بھی نہیں، وہ اولاد کا ہو گیا۔ یہ فرض ہے زکوٰۃ کا ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ آپ صدقہ کر رہے ہیں، کہیں کس مرحوم کے نام سے کہیں کچھ بنا رہے ہیں یا حج بدل کروا رہے ہیں، کروا سکتے ہیں، یہ ایصال ثواب کے ذرائع ہیں۔ فرائض اور واجبات کے علاوہ جو نفلی کام آپ ایصال ثواب کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کریے، اس کا برابر اللہ رب العزت اجر پہنچائیں گے۔ دوسری بات، اس وقت عید الاضحیٰ کا بھی موقع آنے والا ہے، قربانی آنے والی ہے، اور لادین طبقہ ایک ماحول بنا رہا ہے۔ وہ یہ کہ اس بار چاہیے کہ کہاں قربانی کا اہتمام کرے، صدقہ کر لے، جتنا قربانی میں ہے اتنا صدقہ کر لے۔ اور اس کا جامع نظامیہ کا فتویٰ آیا
تو اس فتوے کی 2-4 نیوز چینل، وہ BBN ہے، وہ کون سے وہ اس کو جو ہے یہ بولے کہ بھائی صدقہ کر لو، قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں غور سے سمجھ لیں، اللہ کے نزدیک قربانی کے ان 3 دنوں میں جانور کے خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے، اسی لیے قربانی ضروری ہے۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ خون بہایا جائے اور قربانی کا مکمل اہتمام کرے۔ نہیں کر سکتے ہیں، حالات نہیں بن رہے ہیں، اس صورت میں 10 بقرعید کا دن ہے، 10، 11، 12 3 دن انتظار کرے۔ اگر ان 3 دنوں میں موقع نہیں مل رہا ہے، کر نہیں سک رہے ہیں، تو پھر 4تھے دن یعنی 13 ذی الحج کو تب آپ کو اس پیسے کے صدقے کی اجازت ہے۔ اس سے پہلے آپ کا صدقہ اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہے وقت گزرنے کا، اگر وقت پوری مکمل کوشش کرنا ہے۔ اگر ان کوشش کرنے کے باوجود اگر نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں صدقہ کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں دوسرا مسئلہ، آپ اگر قربانی کے لیے جانور خرید لیے ہیں، کاٹنے کا موقع نہیں ملا، اب آپ کو اس کے بعد بقرعید کے بعد وہ پورا جانور صدقہ کر دینا ہے۔ آپ کو اس کا اجر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مل جائے گا۔ یہ 2 چیزیں، اور اس کے علاوہ ایک اہم چیز، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز چل رہی ہے کہ بھائی جو ہے نا فلاں سینٹر ہے، وہ فلاں تنظیم ہے، اس کو دے دو، وہ قربانی کر لیں گے۔ ہم اپنی قربانیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنی قربانی اس شخص کے ہاتھ میں کیوں دیں جو نہ زکوٰۃ کے مسائل جانتا ہے، نہ جو قربانی کے مسائل جانتا ہے۔ ایسے شخص کے ہاتھ میں قربانی دے کر ایسے شخص کے ہاتھ میں قربانی دینا اپنی قربانی کو ضائع کرنا ہے۔ اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے اپنی قربانی خود کرے، دوسروں کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آن لائن کر رہے ہیں، جیسا کہ جو ہے نا سعودی وغیرہ کا تو ہے، حج کے موقع پہ بینک میں پیسہ ڈال دیے، وہ قربانی ہو گئی، پتہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی، تو اس طریقے کا طرز لانے کی کوشش ہے۔ اسی لیے یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لے، پہلی چیز یہ کہ قربانی حتی الامکان مکمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نہ ہونے کی صورت میں قربانی کے ایام گزرنے کے بعد قربانی کے پیسے، جتنا قربانی کا جانور ہے اتنا صدقہ کرنا چاہیے۔ کب؟ لیکن قربانی کے بعد، قربانی کے ایام 10، 11، 12 گزرنے کے بعد۔ اور دوسری چیز، ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنی قربانی دے کر ضائع نہیں کرنا چاہیے جس کو نہ زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہو، نہ قربانی کے مسائل کا علم ہو، نہ جس کے چہرے سے دینداری نظر آتی ہے، نہ جس کے عمل سے دینداری نظر آتی ہے۔ ایسے شخص کے ہاتھ میں دے کر اپنی قربانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔